عمران خان صاحب کے لیے اب یہ لاسٹ چانس ہے. میں لاسٹ چانس اس لیے کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے ہر ٹیکٹک سیاسی جو ہوتا ہے نا چال وہ انہوں نے چلی. انہوں نے بہت سارے پبلک ریلیز کی, اس کے بعد انہوں نے ایک لانگ مارچ کی, وہ اسلام آباد تک نہیں لے کے گئے, دوسری کی وہ بھی نہ لے کر گئے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ارلی انتخابات کے لیے اگر وہ کچھ کر سکتے ہیں تو وہ اسمبلیوں کو تحلیل کر سکتے ہیں. اگر آج وہ تحلیل کرنے کی تاریخ نہیں دیتے اور اس کو آگے لے جاتے ہیں تو کیا عمران خان صاحب کے لیے اور ان کی سیاست کے لیے یہ ایک آپ نہیں سمجھیں گے کہ اٹس گوئنگ ٹو بی اے ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ یا نقصان پہنچے گا جس سے؟ جنیجا صاحب کی اسمبلی بھی ڈیزالو ہوئی تھی اور اس کو انکانسٹیٹیوشنل کہا گیا تھا, لیکن انتخاب کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ چونکہ انتخاب کا اعلان ہو چکا ہوا ہے اور لوگ تیار ہیں اس لیے انتخاب کروا لیا جائے. منظور بھٹو صاحب کے خلاف عدم اعتماد نہیں آئی ہوئی تھی. عمران خان صاحب کے خلاف جو صورتحال تھی اس میں جس طرح وہ اسمبلی ڈیزالو کی گئی اس پہ سپریم کورٹ کی جو رولنگ ہے, اظہر صدیق صاحب مجھ سے بہتر اس کو پڑھ سکتے ہیں, ذرا اس کو یاد کر لیں. لیکن مجھے یہ کہنا نہیں چاہیے, مجبوری ہے, برا نہ منائیں اظہر صدیق صاحب, پارٹی ہیں, فریق ہیں, ان کے مقدمات لڑ رہے ہیں, تو اسی طرح کے دلائل دیں گے جو ان کو سوٹ کریں گے. ایک بات آپ سے اور گزارش کرتا چلوں, انہوں نے خود یہ کہا کہ قومی اسمبلی کے انتخابات پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. بالکل. اگر میں جج ہوں سپریم کورٹ کا تو میں یہ سوال کروں گا کہ پھر آپ سینٹ سے بھی استعفیٰ دے دیجئے. پھر آپ سینٹ سے کیوں استعفیٰ نہیں دے رہے؟ اگر آپ اسمبلیوں سے استعفیٰ دے رہے ہیں, اور غالباً قومی اسمبلی میں ان کو پورے استعفے نہیں مل سکیں گے, اور اسی طرح اگر یہ اسمبلیاں ڈیزالو نہیں کرتے تو یہاں بھی شاید لوگ پوری طرح استعفے نہ دیتے. بہت سارے لوگ استعفیٰ نہیں دینا چاہتے. اچھا, تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے اندر ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کسی صورت اسمبلی سے استعفیٰ نہیں دینا چاہتے؟ جی یہی کہہ رہا ہوں. تو اس کا مطلب کہ پارٹی پہ کنٹرول آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب کا وقت کے ساتھ کیا کم ہو رہا ہے؟ پارٹی میں تفریق پیدا ہو چکی ہوئی ہے.